اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، پھر سے ایک مرتبہ استقبال ہے آپ لوگوں کا پروگرام بیٹلز آف اسلام میں۔ میں سید نظر فاطمہ لے کر حاضر ہوں دوبارہ یہ گفتگو، جہاں ہم تاریخ اسلام کی گفتگو کر رہے ہیں بیٹلز اور جنگ کے اعتبار سے۔ گفتگو ہماری آ پہنچی ہے جنگ خندق تک۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ دلچسپ گفتگو اور کتنی بہترین ہو جاتی ہے۔ اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب قبلہ موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم آپ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوبارہ بہت بہت شکریہ آپ کا، خدا آپ کو جزائے خیر سے نوازے کہ آپ ان باتوں کو ہم تک پہنچا رہے ہیں جو ہیں تو موجود کتابوں میں، مگر یہ کہ لوگوں کے پاس مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے جی۔ یہ چینل ون کی بہت بڑی خدمت ہے کہ اس اعتبار سے وہ حقائق لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جن کو شاید زندگی میں کبھی پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ تو آغا گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو جو ہے وہ بنی نذیر کے اعتبار سے کی تھی کہ کس طریقے سے وہ بالآخر جو ہے وہ 3 افراد بچ گئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ اسی سے جنگ خندق کی جو ہے وہ زمین تیار ہوئی۔ تو میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا زمین تھی جنگ خندق کی، کیا وجوہات تھیں جنگ خندق کی، یہ جنگ کیوں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صحیح فرمایا، اگر اسباب پہ نظر کریں تو ہر جنگ کا سبب تقریباً ایک ہی ہے۔ جی۔ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے اسلام کی طاقت کو ختم کر دیا جائے، حوصلے پست ہو جائیں، ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ پھر اس کے بعد اسلام اپنی طاقت کو آگے بڑھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جی۔ بات وہیں سے جاری ہوتی ہے اس کی کہ اصل میں جنگ خندق یہ یہودیوں کی اور کفار قریش کی ملی جلی سازش اس میں ہے، لیکن اس میں جو انیشیٹو لیا ہے وہ یہودیوں نے لیا۔ یہودی جو مسلسل اپنے وعدہ خلافیوں اور بدعہدیوں کی وجہ سے اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان میں سے 3 افراد حی بن اخطب، کنانہ بن ربیع اور سلام بن ابی الحقیق، یہ جو ہے وہاں سے خیبر آ گئے تھے۔ تو اب یہ اپنے وہاں سے نکالے جانے کا انتقام لینے کے لیے اور اسلام کو مٹانے کے لیے بے چین تھے۔ یہ یہاں سے کفار قریش سے رابطے میں آئے اور ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارا اور ہمارا دشمن ایک ہے، وہی دشمن کا دشمن دوست ہے، تو ہم مل کے اسلام کا مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ کعبے سے سینے مس کر کر کے انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے مٹ جائیں اگر اسلام کا خاتمہ کریں گے۔ اور یہاں سے پھر انہوں نے اوروں کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کیا۔ بنی غطفان، بنی کنانہ، یہ قبیلے ان کے ساتھ آئے اور اس طرح 4000 کی فوج تیار ہو گئی۔ پھر انہوں نے یہاں سے مزید لوگوں سے رابطے کیے دوسرے قبیلوں سے، اور پھر اس میں بنی سلیم، بنی اسد، بنی فزارہ، بنی مرہ، یہ سارے قبیلے شامل ہو گئے، اور یہ 4000 10,000 اور پھر مزید اس میں کچھ اور اضافہ ہوا، تو 10,000 سے زیادہ کا یہ لشکر تھا۔ اتنا بڑا لشکر تھا جنگ خندق میں، اتنا بڑا لشکر تھا، ساری طاقتیں جمع ہو گئی تھیں اسلام کے خلاف۔ اور اگر ذرا سا آپ غور کریں تو یہ جنگ تو بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ جیسے کل ساری طاقتیں اسلام کے خلاف جمع تھیں، بالکل اسی طرح آج بھی یہ جنگ احزاب اور جنگ خندق کا ہی منظر ہمارے سامنے ہے کہ آج پھر سب اسلام کو مٹانے کے لیے دشمن طاقتیں جمع ہو گئی ہیں۔ تو انہوں نے 10,000 کے یہ تعداد جمع کی، 300 گھوڑے تھے، 4,000 اونٹ تھے، اور اس طرح سے یہ قبیلے حملہ آور ہوئے۔ پیغمبر کو بنی خزاع کے سواروں نے اس کی اطلاع دی کہ ایسا ایک محاذ تیار ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم جانتے تھے کہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں، مگر ظاہری طور پر ان سے اطلاع ملی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اسلام ہر دن اسلام کو ایک نیا چیلنج اور ایک نئی پریشانی کا سامنا ہے، آزمائش پر آزمائش ہے، امتحان پہ امتحان ہے۔ یہ وہ عالم ہے اس وقت کہ اگر یہ اتنی بڑی طاقت مل کے آ جاتی ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3,000 سے زیادہ نہیں ہے، اور ان 3,000 میں منافق بھی ہیں، ان 3,000 میں کمزور ایمان والے بھی ہیں۔ کیا بات ہے! تو ان سب کے ساتھ مقابلہ کرنا، جتنے وہ متحد ہیں اتنے ہم متحد ابھی نہیں ہیں، ابھی متحد نہیں ہے۔ اسلام کی ابتدا کا دور ہے، وہ جو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ کان الاسلام غریبا، اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو یہ غریب تھا، سیعود و غریبا، اور پھر یہ غریب ہو جائے گا۔
تو ایک خندق کا سامنا کیا ہے اور ایک خندق کا سامنا پھر ہمیں کرنا ہے، اس لیے کہ پھر بالکل وہی تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو۔ تو اب یہ جب اطلاع ملی تو مدینہ تین طرف سے اس اعتبار سے محفوظ تھا کہ کچھ پہاڑ تھے، جی، کچھ مکانات بنے ہوئے تھے، نخلستان تھے اور دیوار بھی ایک تھی، جس کی وجہ سے تین طرف سے تو کچھ محفوظ تھا۔ ایک جانب جہاں سے حملہ ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ تھا، وہاں سے کیسے دفاع کیا جائے 3000 کے ساتھ، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تو پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور اس میں جناب سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ہم خندق کھودتے ہیں، اور وہ خندق دفاع کے لیے ہوتی ہے، اس کو عبور کر کے آنا دشمن کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو ایک قلعے کی طرح سے وہ خندق کام کرتی ہے۔ اس مشورے کو پسند کیا گیا اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام شروع کیا۔ بڑی سخت آزمائش تھی، شدید سردی تھی، عالم یہ تھا کہ بھوک کا یہ دور تھا، شکم سیر ہو کے کھانے کے لیے بھی کسی کے پاس نہیں تھا، وہ ایسے میں اتنا بڑا خطرہ۔ تو طے یہ پایا کہ سب مل کر جلدی جلدی اس خندق کو کھودیں گے، 5 گز چوڑی 5 گز گہری یہ خندق، سب مل کے اس میں کام کریں گے، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری، تاکہ اس کو عبور کرنا آسان نہ ہو۔ اور اس طرح سے یہ سب نے مل کر، جس میں خود پیغمبر بھی حصہ لے رہے تھے، پیغمبر بھی خود شریک تھے، اور اسی کا واقعہ ہے وہ کہ کسی نے آ کے شکایت کی اور کہ یا رسول اللہ دیکھیے میں بھوک کا عالم کیا ہے کہ اپنے شکم سے کپڑا ہٹا کے دکھایا تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ تو پیغمبر اکرم نے اپنے شکم اقدس سے پتھر ہٹا دکھایا، کپڑا ہٹا کر، تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی تم سے زیادہ بالکل اس غم میں، اس دکھ میں، اس آزمائش میں پیغمبر شریک ہیں۔ تو مل کے سب نے اس کام کو شروع کیا اور 3.5 میل لمبی خندق تیار ہو گئی۔ ادھر وہ دشمن جب آئے وہاں تو ان کے لیے یہ عجیب معاملہ تھا، چونکہ عرب میں کبھی اس سے پہلے ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ یہ کیا ہے، اور یہ تو عرب کو اس سے سابقہ نہیں پڑا، اور ان کو محسوس ہو گیا کہ کہیں ہمارا آنا، یہ جمع ہونا، اتحاد کرنا، اتنی محنت جو ہم نے کی ہے سب برباد ہو جائے، یہ بیکار نہ ہو جائے۔ محاصرہ کر لیا انہوں نے، وہیں پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا، اور یہاں اسلام کے سپاہی جم کر بیٹھ گئے۔ کبھی تیر اور پتھر ادھر سے آتے تھے، کبھی ادھر سے جواب دیا جاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی کامیابی ان کو اس میں نہیں مل رہی تھی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیلنج جو آیا سامنے، وہ یہ آیا کہ ابو سفیان نے حی بن اخطب سے، حی بن اخطب وہی جو خیبر میں آ کے جس نے پناہ لی تھی، اس سے یہ کہا کہ ابھی مدینہ کے اندر جو ایک قبیلہ موجود ہے یہودیوں کا، ان سے رابطہ کرو اور ان سے کہو کہ وہ بھی اپنا عہد توڑیں جو انہوں نے پیغمبر سے عہد کیا ہوا ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوں۔ اس نے رابطہ کیا، گیا یہ تو کعب بن اسد جو ہیں سردار تھے، انہوں نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا، مگر یہ بڑا چرب زبان آدمی تھا، بار بار کہتا رہا کہ تمہیں ہمارے مذہب کی عزت کا خیال نہیں ہے، اور جس طرح کی جذباتی باتیں، جذباتی گفتگو ہوتی ہے، کی کوشش کرتا جی۔ بالآخر اس نے اس کو ملاقات کا موقع دیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو عہد کر چکے ہیں، اور اس وقت جو جملہ کہا ہے اس نے، کعب بن اسد نے، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، اس نے کہا کہ ہم کیوں مسلمانوں کے ساتھ غداری کریں جبکہ ہم نے ان کے نبی کو کبھی بھی نہ بد عہدی کرتے ہوئے پایا، ہمیشہ خیر کے اوپر پایا ہے، ان سے ہم نے نیکی دیکھی ہے، تو ہم کیوں بد عہدی کریں؟ مگر اس نے اس طرح کی باتیں کی اور اس طرح کی گفتگو کی کہ بالآخر اس کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ یہ خبر جب پیغمبر کو ہوئی تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس لیے کہ ایک طرف باہر کے دشمن کا مقابلہ کرنا، موسم کا مقابلہ کرنا، بھوک کا مقابلہ کرنا، اور پھر شہر کے اندر جہاں پہ خواتین ہیں، بچے ہیں اور سب کچھ موجود ہے، وہاں پہ اگر کوئی دشمن پیدا ہو جائے تو آپ نے سعد بن معاذ کو بھیجا کہ آپ جائیے، جا کے دیکھیے، بات کیجئے۔ بات ہوئی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہ 2 طرفہ یہ الغار اس مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑی کہ پیچھے کی طرف سے ان کا حملہ، اور یعنی آپ غور کریں کہ ابو سفیان نے کوئی چھوٹا موٹا نقصان دین اسلام کو نہیں پہنچایا ہے، کسی بھی جنگ میں اس کا کردار جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا کردار نہیں ہے، ہر جنگ میں اس نے جو ہے وہ مین ولن کا کردار نبھایا ہے۔ کفار قریش کا ظاہر ہے کہ کفار قریش کا ایک اعتبار سے
نمائندہ اور سردار بن کر جی. آنے والے یہی لوگ تھے، ان میں یہی نمایاں تھا. یقیناً اسلام بہت مشکلات کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور اس کا وہ جملہ وہاں کہنا کہ میں نے انہیں کبھی کسی کے ساتھ کوئی خیانت کرتے اور غداری کرتے نہیں دیکھا، اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ تلواروں سے نہیں بلکہ کردار رسول اللہ سے پھیلا ہے. اچھا، اس کے بعد مولانا صاحب، آپ اگر اس جنگ کا ایک لفظی نقشہ تیار کریں کہ وہ خندق کھود دی گئی اور سامنے جو ہے وہ کفار آ کر بیٹھ گئے تھے پورا اپنا لشکر لے کے، اس کے بعد پھر ہوا کیا اور نتائج کیسے نکلے؟ اس کا نقشہ تو خود قرآن کریم نے کھینچا ہے، جی. جو سورہ احزاب میں بیان کیا ہے جی. کہ کتنی سخت آزمائش تھی. تو قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں بتایا گیا ہے اس بات کو کہ اوپر سے اور نیچے سے اور دائیں بائیں تمہاری اوپر حملہ ہو رہا تھا، اور عالم یہ تھا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور تمہارے دل جو ہے وہ حلق میں آ کر اٹک گئے تھے، تم کو جھنجھوڑ مارا گیا تھا. یعنی یہ سخت آزمائش تھی تمہارے لیے. تو اتنی سخت آزمائش، وہی جو میں نے عرض کیا کہ موسم کی سختی، بھوک کا مسئلہ، بچوں کو ادھر خطرے میں ہیں، جی. وہ مسائل، اور دوسرے یہ دو طرفہ حملہ. تو خارجی دشمن اور مدینہ کے اندر بنی قریظہ اور منافق، صرف بنی قریظہ نہیں بلکہ جی. منافق بھی بالکل، موجود ہیں، بالکل. بہت کمزور بڑا ایمان مسئلہ والے بھی منافقین موجود ہیں. کا ہے. جی. تو یہاں پہ جو پھر اسی نقشے کو قرآن کریم نے جو آگے بڑھ کے بیان کیا، ایک نام خاص طور سے معتب بن قشیر بدری، یہ بدری صحابی ہیں. جی. لیکن اس وقت ذرا ان کا عالم دیکھیے کہ انہوں نے جو جملہ کہا وہ کہ آپ نے تو ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی، وہاں تک تم فتح حاصل کر لو گے، اور یہاں تو ہم کو رفع حاجت کے لیے جانے کا بھی امکان نہیں نظر آ رہا. یعنی اتنا حوصلہ پست ہوا. پھر منافق جو تھے مسلمانوں کے اندر فائدہ اٹھانے لگے، وہ کہنے لگے آ کے، انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی کہ ہمارے تو گھر خالی پڑے ہوئے ہیں اور بچے ہمارے قتل کر دیے جائیں گے، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں گے، وہ غیر محفوظ ہیں، لہٰذا ہم کو تو اجازت دیجیے. یعنی یہ چپکے سے کھسکنا چاہتے تھے کہ یہاں سے ہم نکل جائیں اور جا کے پھر کفار کا ساتھ دیں. تو یہ ایک عالم، اس کو بھی قرآن کریم نے محفوظ کیا. پھر تیسرا وہ جماعت تھی مومنوں کی کہ جن کے لیے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ وہ چیز جس کی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی تھی وہ چیز آ گئی، اور ان کے ایمان اور اطاعت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا. تو اس محاصرے کو 27 دن گزر گئے، اور 27 دن میں یہ احساس کفار کو ہو گیا کہ بھائی موسم کی سختی تو ان کے لیے بھی تھی. جی بالکل. کہ ہم کچھ بگاڑ نہیں پا رہے ہیں مسلمانوں کا. تو ایسے میں کچھ لوگ جو بڑے سردار تھے، جو بڑے جنگجو تھے، انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کوئی ایسا موقع مل جائے کہ ہم آگے بڑھیں. اور اس یہاں پہ جو نام ملتا ہے اس میں عمرو بن عبدود عامری، اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن خطاب فہری، اور ان کے ساتھ 2 آدمی غالباً اور تھے. یہ چلے اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کر، اور خندق کو دیکھتے ہوئے جب چلے تو ایک جگہ سے ان کو ذرا سی خندق تنگ نظر آئی. ان کو محسوس ہوا کہ ہم یہاں سے جو ہے خندق کو عبور کر سکتے ہیں. اور یہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے اور خندق عبور کر کے مسلمانوں کے لشکر کی جانب آ گئے. اس سے حوصلہ ابو سفیان کا بھی بڑھ گیا اور ان کے لشکر والوں کا کہ کچھ تو ہمیں حاصل ہوا اور اب یقیناً کچھ ہوگا. وہاں آ کے اب یہاں جو خاص یہ جو آنے والے تھے ان میں خاص نام جو ہے وہ عمرو بن عبدود کا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کے لیے بتایا یہ جاتا ہے کہ کبھی مقام یلیل پر ڈاکوؤں نے اس کے قافلے کو گھیر لیا تھا، تو اس اکیلے نے دفاع کر لیا تھا، اور اس وقت سے اس کو 1000 سواروں کے برابر سمجھا جانے لگا تھا کہ 1000 ڈاکوؤں کا اس نے مقابلہ کر لیا. تو یہ ایک بڑا نام تھا. اور اس نے آگے گستاخی شروع کی اور کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا ہے، ہم تم کو للکار رہے ہیں، پکار رہے ہیں اور تم آتے نہیں ہو. مولا کائنات کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھ کو اجازت دے دیجیے. کہا کہ علی بیٹھ جاؤ. پھر دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، کہا کہ بیٹھ جاؤ. پیغمبر اکرم چاہتے تھے کہ سب کے حوصلے بلند ہوں اور مقابلے پر جائیں، لیکن جب اس نے گستاخی کی تیسری مرتبہ اور پیغمبر کے خیمے تک آ گیا، وہاں پہ اپنے نیزے سے حملہ کر دیا اور اس کے بعد کہا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، تم تو کہتے ہو کہ یا تم غازی بنو گے یا تم شہید بنو گے، تو میں تو جنت آج بانٹ رہا ہوں، تم کچھ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو. تب مولا کائنات کو رسول اللہ نے اجازت دی اور دعا بھی کی کہ اے پالنے والے میرا عبیدہ شہید ہو گیا، حمزہ شہید ہو گئے، اب میں علی کو بھیج رہا ہوں. اور اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ آج
کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات پہنچے، میں اس بات کو جلدی سے مکمل کر لوں، وقت کم ہوتا ہے۔ جی مولا کائنات پہنچے، اس نے اس وقت یہ کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائیے، اور جب تعارف ہوا تو کہا کہ آپ کے والد تو میرے دوست تھے۔ اس بات کو ایک بزرگ عالم اہل سنت ہیں مصدق بن شبیب، جی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس نے یہ بات اس لیے نہیں کہی تھی کہ وہ دوست تھے، بلکہ اس لیے کہی تھی کہ یہ بدر اور احد میں حضرت علی کی شجاعت کو دیکھ چکا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ ان کی شمشیر، لہٰذا یہ گھبرا گیا تھا اور مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، نرم دلی پیدا کرنے کے لیے یہ ٹالنا چاہتا تھا کہ میں یہ نام میرا مقابلہ کرے۔ جی تو مولا کائنات نے کہا کہ کفر اور اسلام میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں نے سنا ہے کہ 3 باتیں کہی جائیں تو ایک مانتا ہے، ہاں تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام تو قبول۔ اسلام قبول کر لے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اسلام کے خلاف آیا ہوں، قبول کیسے کروں؟ کہا تو پھر اس جنگ سے علیحدہ ہو جاؤ، واپس چلا جا۔ کہا کہ میں وہ بھی نہیں کروں گا، عورتیں مجھ پہ ہنسیں گی، لوگ مجھے تانا دیں گے، ایک مرد میدان کے خلاف ہے یہ۔ تو کہا کہ اچھا پھر میرے پاس سواری نہیں تو بھی پیادہ ہو جا۔ ہاں تو یہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نے ایک وار کر کے چاروں پیر گھوڑے کے کاٹ دیے، جو شاید اس کو یہ پیغام دینے کے لیے تھا کہ میں اب واپس جانے کا بھی میں نے اپنا وسیلہ ختم کر دیا، تو میں یا تو مر جاؤں گا یا مار دوں گا، لیکن اب واپس نہیں جاؤں گا۔ جنگ ہوئی، وہ ہم سنتے رہتے ہیں اس لیے اس کو میں مختصر کرتا ہوں۔ جی آخر میں نتیجہ جنگ کا یہ نکلا۔ 2 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں کہ ایک تو مولا کائنات زخمی ہوئے، اس میں تلوار لگی، وہی وہ زخم تھا کہ جس پر دوبارہ زخم لگا ہے شب ضربت آپ کے، اور دوسرے ایک موقع ایسا آیا کہ اس نے گستاخی کی اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا لو آب دہن اپنا، اور مولا کائنات اس کے سینے سے اتر آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تاریخ یہ لکھ دے اپنے بدلے میں علی کہ انتقام کے طور پر جو ہے وہ بالآخر اس کو قتل کیا، اور اس کا کٹا ہوا سر لے کے فاتحانہ انداز سے جب مولا پلٹ رہے تھے تو بعض لوگوں کو یہ کہنے کا بھی موقع ملا کہ آج تو علی جو ہے وہ تکبر اور رعونت کے ساتھ میں آ رہے ہیں، جس پہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ کو یہی علی کا انداز اور یہ چال پسند ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، یہ اپنے لیے نہیں۔ یہ تھا پوری جنگ کا نقشہ۔ اور پھر اگر ہاں اس کو میں مکمل اور کر دوں، وہ باقی لوگ جو پلٹے تو ان میں سے ایک اس کا بیٹا تھا، اچھا اس کو بھی مولا کائنات نے قتل کیا، واصل جہنم کیا، اور ایک اور شخص تھا نوف بن عبداللہ، جو واپس بھاگنے کے چکر میں گر گیا تھا خندق میں، اس کے اوپر لوگ پتھر اور تیر برسا رہے تھے، نیزے پھینک رہے تھے اوپر سے، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ بہادروں والی بات نہیں ہے، اگر مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہو تو نیچے آؤ۔ تو مولا کائنات خندق کے اندر اترے اور اس کو بھی مولا کائنات نے واصل جہنم کیا۔ تو کل 4 لوگ اس میں مارے گئے، 3 یہی میدان جنگ میں جنہیں مولا نے مارا، اور چوتھا زخمی ہو کے چلا گیا تھا، وہ بعد میں، یعنی جو 10,000 کا لشکر آیا تھا ان میں سے فقط 4 لوگ واصل جہنم ہوئے، اور 10,000 کا لشکر پلٹ گیا یہ حوصلے پست کر کے۔ یہ ایک تو یہ شکست ہوئی ان کو، دوسرے یہ احساس ان کو پہلے سے ہو رہا تھا کہ ہم بہت زیادہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، اور تیسرے اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی مدد تو ہمیشہ مومن کے شامل حال رہتی ہے، لیکن وہ جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی نصرت کرو، مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اب ایک غیبی مدد آئی، اتنی سخت آندھی چلی اور ایسی سردی بڑھی کہ اس آندھی نے ان کے خیموں کو اکھاڑ کے رکھ دیا، جو دیگیں ان کی چڑھی ہوئی تھیں وہ سب الٹ کے رہ گئیں، تمام گھوڑوں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، سب ادھر ادھر بکھر گئے، منتشر ہو گئے، اور اب ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ اس عالم میں اپنے آپ کو واپس پلٹا کے لے جائیں، اور یہ واپس پلٹ گئے، اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ نے فتح مبین نصیب کی۔ حالانکہ فتح مبین تو صلح حدیبیہ کو کہا گیا، لیکن یہ بھی بہت بڑی فتح تھی، اس لیے کہ بہت سخت آزمائش تھی۔ جی تو آغا اس جنگ میں میں چاہتی ہوں کہ آپ ان چند صحابہ کے نام لیں جن کے لیے رسول اللہ نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی ہو، جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات کے لیے کہا گیا کہ آج کل ایمان جو ہے وہ کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے، کیا ایسی اور کوئی حدیث کسی اور صحابہ کے لیے بھی ارشاد فرمائی گئی؟ اس جنگ میں جو بہت اہم کردار ہے وہ مولا کائنات اور جناب سلمان فارسی کا ہے۔ مولا کائنات کا کردار تو اس اعتبار سے بہت اہم رہا ہی ہے ہر جنگ میں، کہ آپ دیکھیں گے کہ مرد میدان وہی نظر آتے ہیں، اور یہاں آپ دیکھیں کہ کیفیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب پیغمبر کہہ رہے تھے کون اس کے مقابلے پر جائے گا، تو ایسے سر جھکے ہوئے تھے کہ جیسے سروں کے اوپر طائر بیٹھے ہوئے ہوں،
ایسے میں مولا کائنات کا کھڑے ہونا، اجازت لینا اور پھر پیغمبر کا آپ کو رخصت کرنا اور یہ فرمانا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے، جی تو یہ بہت ہی اہم موقع ہے. بالکل. یعنی کفر کی ساری طاقت سمٹ آئی ہے اور اس ساری طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نمائندہ بنا کر جس کو بھیج رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ساری اسلامی قوت کا جوہر سبحان اور مرکز اور سید و سردار علی ابن ابی طالب. بے شک یہ پہلا موقع، یہ حدیث پیغمبر کی ارشاد فرمانا. پھر چونکہ مولا کائنات دشمن کے سینے سے اتر آئے اور اس کے بعد آپ کی ضربت چلی ہے، تو پیغمبر کا یہ فرمانا جی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، بے شک یہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے. اس لیے کہ میدان جنگ میں تلوار کا چلانا وہ عبادتوں سے افضل ہو جائے تو اس عمل کے اندر، اس تلوار میں، اس ضربت میں، اس جنگ میں کتنا خلوص اور کتنا اللہ کے لیے کیا جانے والا یہ عمل ہے، کتنا حب الہی اس کے اندر ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے. دوسرے جناب سلمان فارسی 10 لوگوں کا کام کرتے تھے. اچھا جتنا خندق 10 لوگ مل کے کھودتے تھے اتنا وہ اکیلے جناب سلمان کھودتے تھے. کیا بات. تو اس وقت مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں اور انصار نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں. اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سلمان نہ تم میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں، بلکہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی جناب عمار یاسر کے لیے بعض روایات ملتی ہیں کہ کچھ الگ الگ مواقع ہیں، لیکن ان کو میں چھوڑ رہا ہوں کسی وجہ سے کہ وہ یہ ہم صرف دیکھ لیں کہ یہ کتنی اہم جنگ ہے. تو مولانا صاحب یہ تو وہ احادیث میں جو رسول اللہ نے گراں قدر صحابہ کے لیے ارشاد فرمائی، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس جنگ کا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جو اتنا بڑا لشکر آیا تھا وہ ہار کر گیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ انتقام ضرور لے گا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اور دوسرے یہ کہ ہمارے لیے کیا درس ہے جو ہم اس جنگ سے لے سکیں؟ اس میں بہت سارے درس ہیں. نتیجہ اس جنگ کا، یعنی اس سے بڑی شکست کفار کے لیے نہ اس سے پہلے ہوئی اور نہ پھر اس کے بعد، کیونکہ ساری طاقت جمع کر کے آئے تھے اور بالکل اس اعتبار سے ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا اور ان کے بڑے بڑے بہادر مارے گئے، حوصلہ ان کا پست ہو گیا، کیونکہ سب سے بڑی طاقت ہی ان کی عمر بن عبدود تھا کہ جو مارا گیا اس جنگ کے اندر. تو ایک تو ان کے حوصلے پست ہوئے اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اب اسلام جو ہے وہ ایسی طاقت بن چکا ہے کہ ہم اس کو تیغ و تبر کے ذریعے، شمشیر کے ذریعے سے ختم نہیں کر سکتے، اب اس کے لیے کچھ اور ہی تدبیر اختیار کرنا پڑے گی. جو بعد میں ہوئی بھی کہ پھر منافقوں کو مزید طاقت دی گئی کہ اندر سے اسلام کو کھوکھلا کیا جائے. جو درس اس کے ہیں وہ بہت بہت اہم ہے. ایک درس تو اس کا یہ ہے سب سے پہلا کہ آپ ہمیشہ غافل نہ رہیں، بلکہ ہمیشہ دشمن کیا کر رہا ہے، اس کی اسکیمز کیا ہیں، اس کو نظر رکھیں، کل بھی، آج بھی اور ہمیشہ. دوسرا درس یہ ہے کہ باحیثیت جو افراد ہوتے ہیں، جو کسی چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے اور ان کی بات کو مانا جائے. بہت عمدہ. جناب سلمان فارسی نے جو بات کہی تو وہ ایکسپرٹ کی بات سمجھی گئی اور اس کو سب نے تسلیم کیا. تیسرا یہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نقل و حرکت جو دشمن کی ہے اس پہ نظر رکھنے کا بھی خاص انتظام کیا جائے کہ کیا اس وقت کر رہا ہے، تاکہ اس کو کمزور کرنے کی تدابیر اختیار کی جا سکیں. اور تیسری بات وہی کہ دونوں کے نقش قرآن کریم نے پیش کر دیے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ صبر، استقامت، حوصلہ، نظم و ضبط، اللہ پہ یقین، یہ کس طرف تھا، یہ کتنے، وہ کون سے اصحاب تھے جن کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے. اور یہی جو ہے یہ کامیابی کی شرائط ہیں، یہی کامیابی کی صفات ہیں کہ اللہ پر یقین ہو، توکل ہو، استقامت ہو، صبر ہو، حوصلہ. جزاک اللہ آغا. الحمدللہ بہت ہی اچھی گفتگو رہی. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس گفتگو کو اتنا دلچسپ بنایا اپنے علم سے اور اپنی خطابت سے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت بہت شکریہ. اور اچھا یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، یہ آگے چلتا رہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت اہم پیغامات ہمارے سامنے آئیں گے جو ہمارے لیے باعث درس بھی ہوں گے، یاد رکھنے کی چیزیں بھی. جزاک اللہ آقا. بہت بہت شکریہ آپ کا. عزیزان محترم، یہ تھی ہماری گفتگو جنگ خندق کے اعتبار سے،
ایپیسوڈ بیٹلز آف اسلام کا، جہاں گفتگو بہت طویل تھی مگر مولانا صاحب نے اپنے کمال کے ساتھ اسے جو ہے وہ سمندر کو قوزے میں سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے بہت اہم باتوں کو رکھا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اس کے بعد کیا نتائج ہوئے، کس طریقے سے کوئی اور جنگ ہمارے سامنے آئی تاریخ اسلام میں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ کو بنے رہنا ہے چینل ون کے ساتھ. میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.